اور اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے سلوک کرو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری لگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات بری لگے اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو۔ محترم بھائیوں، والدین کے حقوق، اس کے بعد خاوند کے حقوق، ان کا بیان ہو چکا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو کون سے حقوق دیے ہیں۔ روٹین میں کراچی میں تو عورت کے حقوق بہت کم پامال کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال زیادتی ہر طرف موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حقوق دیے، ان کو محفوظ کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورت، وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کچھ کما کر لاتی ہے اور نہ لڑائی کر سکتی ہے، اس لیے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کو مال اپنا بنانا، اپنے والد والدہ بھائیوں کا اس کی وراثت کا حصہ دار بننا، اس کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو مختلف قسم کے حقوق دیے۔ یورپ میں، فرانس میں 2-1 صدیوں کی بات ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا کہ عورت مال کی مالک بن سکتی ہے یا اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے، ورنہ یورپ میں شدید قسم کے عورت کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ آج کل جو عورت کو آزادی وہاں نظر آتی ہے، یہ اس کو پامال کرنے کے لیے نظر آتی ہے، دینے کے لیے نہیں۔ عورت آج بھی وہاں مظلوم ہے۔ اگر آج یورپ کی عورت کو معلوم ہو جائے کہ اس کو اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں تو وہ مسلمان ہو جائے۔ بظاہر آزادی دے کر اس کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی عزت، اس کی عفت ختم ہو جاتی ہے، وہ گلی کا کچرا کنڈی کا حصہ بن جاتی ہے۔ 4 دن جوانی کے عزت بیچ کر گزارا کرتی ہے، اور جیسے جوانی گزرتی ہے اس کو پھر بڈھا خانے میں جا کر جمع کروا دیتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیوی کا مقام دیا، عفت مآب بیٹی کا مقام دیا، اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند آئیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اپنی عقل کو عقل کل نہ سمجھو، اپنے عقل کو معیار نہ بناؤ، اپنی عقل کو کسوٹی نہ بناؤ، اس پر سب چیزوں کو مت تولو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تیرے لیے فائدہ مند ہو، اور اس میں اللہ نے تیرے لیے بہت زیادہ فائدہ رکھا ہو۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ان کی طبیعت آپس میں مختلف ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں مشاہدہ کر لیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ان کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ ایک کو ایک چیز پسند آتی ہے، دوسرے کو پسند نہیں آتی۔ ایک بیٹا بہت نیک ہے، دوسرا بہت ہی بد ہے۔ ماں باپ ایک ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، ان کا یہ بیٹا ابراہیم کتنا نیک ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے۔ اگر ایک والدین کی اولاد، ان کی طبیعتیں، ایک گھر میں پلنے والے، ایک معیشت کے ساتھ رہنے والے، ایک ماں کی پرورش میں رہنے والے، ان کی طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی، تو وہ عورت جس کو تم لے کر آئے ہو وہ تیرے ساتھ 100% موافق کیسے ہو سکتی ہے؟ لا محالہ اس کی طبیعت بھی، وہ بہت ہی نیک بھی ہو، وہ اپنے آپ کو مار کر کے، اپنے نفس کو کچل کر کے تیری موافقت کرنے کی کوشش بھی کرے، تو لا محالہ کچھ نہ کچھ ایسا بچ جائے گا جو تجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کر پیش کرے، جب تیرا معیار ہی کچھ اور ہوگا تو وہ اچھی کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے کہا کہ 100% تیرے دماغ کے مطابق ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی شادی کرے ہی نہ۔ شادیاں بھی کرنی پڑیں گی، گھر میں بسانا بھی پڑے گا۔ گھر کو اگر گلزار بنانا ہے تو اس کا طریقہ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، آپ کو جو چیز ناپسند ہے
ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ نے تیرے لیے اس میں کوئی خیر رکھی ہو، کچھ برداشت کرو۔ عورت اپنے گھر میں مختلف ماحول میں پلی ہوئی آتی ہے، والدین بچوں کے نخرے برداشت کرتے ہیں، یہاں آ کر کے ہو سکتا ہے اس کے نخرے پورے نہ کیے جائیں، اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جا کر ہاسٹل میں رہتے ہیں، طرح طرح کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، ہر ایک کو لائٹ میں سونا پسند ہے، ایک کو اندھیرے میں سونا پسند ہے۔ اگر لائٹ جلے گی تو دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، اگر لائٹ بجھے گی تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب 2 لوگ 4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو برداشت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی عورت سے، اپنی بیوی سے دل برداشتہ نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کے کسی ایک کام کو، ایک بات کو ناپسند کرتا ہے تو پھر کوئی اور خوبی اس میں ہوگی۔ اگر ایک اس میں تیرے نزدیک خامی ہے تو اس میں کوئی اور 2 خوبیاں بھی تو ہوں گی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خوبیوں سے خالی نہیں رکھا۔ اگر کسی کی آنکھیں کام نہیں کرتی تو اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، کوئی زبان سے گونگا ہے تو بہت زیادہ چالاک ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، کسی کی ٹانگ کمزور ہے تو بازو زیادہ مضبوط ہیں، کسی کو اسکول کالج کی تعلیم سمجھ نہیں آتی تو کسی اور مہارت میں بہت تیز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی انسان کو محروم رکھا ہے، نہ کسی زمین کے ٹکڑے کو محروم رکھا ہے۔ کسی میں گل و گلزار اگتے ہیں تو صحراؤں میں اللہ تعالیٰ نے معدنیات رکھے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کی کوئی اچھی چیز، کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی تو کتنی ایسی ہوں گی جو اچھی بھی ہوں گی، گزارا کرنا پڑے گا۔ اور یہ حدیثیں، برداشت والی حدیثیں، غصہ پی جانے والی آیات، احادیث، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے۔ خاص طور سے جس کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوں اس میں یہ زیادہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور یہ تجربے سے سیکھنے کی چیز ہے، صرف پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے گھر ہیں رضی اللہ عنہا، دوسری بیوی نے کھانا بھیج دیا، ان کو غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں آپ ہیں تو کیا میں کھانا نہیں دے سکتی؟ ہاتھ مارا غصے میں، کھانا گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حلیم اور بردبار ہیں، ہم جیسا کوئی ہوتا تو 2 ایک لگا دیتا۔ اتنے حلیم اور بردبار ہیں، کہا عائشہ اپنا پیالہ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ لیا، ہاتھ مبارک سے سالن اٹھا کر کے اس میں ڈال کر واپس کر دیا اور کہا جو تو نے توڑا ہے یہ تیرا ہے۔ اور کوئی انس بن مالک جیسے کوئی اور ہوں گے، کوئی خدمت گزار، تو کہا غارت امکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو غیرت آ گئی تھی، اس کا عذر پیش کیا، اس غیرت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا اخلاق کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بات درست ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں عورت کی اصلاح کا جو پروسیس بیان کیا ہے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر الگ کر لو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی سمجھ نہ آئے تو تھوڑی پٹائی کر کے دیکھ لو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پٹائی ایسی ہو جو شدید ہو، ہلکی پھلکی، عورت نازک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، عورتیں بھی اس قافلے میں تھیں، تو قافلے کو ہودی خاں لے کر جاتا تھا۔ ہودی خاں کون ہوتا ہے؟ ترانا پڑتا تھا عربی زبان میں، سریلی آواز سے، اونٹ سریلی آواز سے مگن ہو کر تیز چلتا تھا۔ اونٹ کو تیز چلانے کے لیے ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو سریلی آواز میں ترانا سناؤ، یہ تیز بھاگتا ہے۔ اس نے سریلی آواز میں ترانا سنایا، اونٹ تیز چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رویدن یا انجش سوکو قبل قواریر، انجشا آہستہ چلاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ تیرے سواریوں کی سواریاں شیشے ہیں، کانچ ہے، ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کو کانچ کے ساتھ تشبیہ دی، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو پھر نہ کرے، رب ذوالجلال والاکرام اس کو قیامت والے دن انعام دے گا۔ انعام کیا دے گا؟ اللہ فرمائے گا سب کو جو میں حوریں دوں گا وہی وہ لیں گے،
اور آپ کو سب سے پہلے اختیار کرنے کی اجازت ہے. آپ لے لو جو آپ کو پسند ہے اور جو باقی بچیں گی وہ لوگوں کو ملیں گی. پھر عورت ذات کمزور، صنف نازک، اس پر بہادری کے جوہر دکھانا یہ کہاں کی بہادری ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو اپنے جیسا کوئی بہادر تلاش کر، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ تم میں کچھ لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، یاد رکھو وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں. لیسو بخیارکم، وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں جو بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں، آپ نے کبھی کسی بیوی کی پٹائی نہیں کی. فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں اگر مجھ سے پوچھو کہ اچھے لوگ کون ہیں، اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو بیوی کے حق میں اچھا ہے وہ میرے نزدیک اچھا ہے، جو بیوی کے لیے برا خاوند ہے وہ میرے نزدیک برا انسان. لیکن یہاں عورتوں کو بھی تھوڑا اللہ کا خوف چاہیے. ساری عمر نیکی کرتے رہو، اگر ایک نخرہ پورا نہ کیا تو بولے میں نے تیرے گھر خیر دیکھی نہیں. یہ میں اپنے تجربے نہیں بیان کر رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں. فرمایا میں نے جہنم دیکھی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں. پوچھا وجہ کیا ہے؟ سنن نبی داؤد اور دوسری کتابوں میں ہے. فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور لان تان گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو. فرمایا ان 2 وجوہات کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ تھا. کہا جہاں تک خاوند کی ناشکری کی بات ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ خیر کرتا رہے، اگر کہیں آ کر کے اس نے مطالبہ پورا نہیں کیا تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں کبھی سکھ اور خیر دیکھی نہیں. سارے کے سارے پر پانی پھیر دیتی ہے، ناشکری کرتی ہے. اور اللہ نے خاوند کا اتنا حق رکھا ہے، اس کی ناشکری اس نے کی، اللہ کی نہیں، اس کی ناشکری کی ہے. رب ذوالجلال نے اس کو اپنی ناشکری قرار دیا اور اس پر سزا یہ دی کہ عورتوں کی تعداد زیادہ جہنم میں تھی علیہ باللہ. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ قدردانی کریں، یہ ان کو آگ سے بھی بات بچائے گی اور گھر کو بھی گلزار بنائے گی. قدردانی کریں، خاوند کے مال میں اسراف نہ کریں، زیادتی نہ کریں، ضروریات کو پورا کریں. یہ دنیا جنت نہیں، یہ دنیا قید خانہ ہے، اس میں گزارا چلانا ہی مومن کی بات ہے. تو یہ فرمان آپ کا کہ تم میں جو عورت کے لیے بیوی کے لیے اچھا ہے وہ میرے نزدیک اچھا ہے، جو بیوی کے لیے برا ہے وہ میرے نزدیک برا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ جو سارے نخرے پورے نہ کرتا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برا ہے. یہ معنی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ ان کے پورے کرتا رہے. اب اگر وہ ناشکری کرتی ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا استوصوا بالنساء خیرا، خبردار میں تمہیں اپنی بیویوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں. انہن خلقن من ضلع، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا نکلی تھی. وَإِنَّ أَعْوَجَ الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اوپر والی پسلی سے نکلی تھی اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی ہوتی ہے. یہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو یہ ٹیڑھی رہے گی اور تم فائدہ اٹھاتے رہو، سیدھی نہیں ہوگی. اب جس کمپنی نے بنائی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، جس کمپنی کی وہ پروڈکٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سیدھی نہیں ہوگی. اب اگر تو کہے میں تجھے سیدھا کر کے چھوڑوں گا تو تیری بات اور رب کی بات کے خلاف ہوئی. جس نے بنائی ہے اس نے ٹیڑھی بنائی ہے اور تو سیدھا کرنے نکلا ہے. کیسے کر سکتا ہے؟ سوائے گھر کو جہنم بنانے کے، سوائے اس کو توڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. فطرتیں نہیں بدلا کرتی. کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کچھ اس کو برداشت کرنا پڑے گا. انالیسس کرو، تجزیہ کرو، موازنہ کرو، تول کر دیکھو. اگر فوائد نقصانات سے زیادہ ہیں تو گزارا چلاتے رہو، اور جب نقصانات فوائد سے زیادہ ہو جائیں تو پھر تو ٹوٹا ہی کرتی ہیں. اور بیویاں اللہ کا خوف کریں، وہ اپنے فوائد کو اپنی کمزوریوں سے زیادہ رکھیں تاکہ ان کے گھر بچ سکیں. اسلام نے
عورت کی ایک صفت اس کو اچھا کہا ہے، الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، وہ لوگ جو پاک باز مومن اور غافل عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر رب کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک باز ہونا، مومن ہونا اور غافل ہونا، یہ اچھی عورت کی صفات بیان فرمائیں۔ غافل ہونا کیا ہے؟ چالاک نہ ہو، ہوشیار نہ ہو، بندے بیچ کھانی نہ ہو، سادہ سی ہو، جو دے دیا راضی ہو جانے والی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صفت بیان کیا ہے۔ اور لاڈ منہ کالے کے تعلیمی سسٹم میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ بچیوں کو چالاک بناتا ہے۔ کم از کم یہ ہے، گھر سے نکلتی ہے جا کر کے اسکول میں، کالج میں، اور کچھ نہ ہو اس میں، اور کوئی خامی نہ ہو، کم از کم اس میں خامی یہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چالاک بہت ہو جاتی ہے، سادگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑا پڑھ لے تو اور بڑی مصیبت، اور اگر جاب کر لے تو اس سے بڑی مصیبت۔ جب عورت کے سامنے 8-10 آپشن کھلے ہوتے ہیں، ایک آپشن ہے کہ خاوند کے ساتھ رہنا ہے، ایک یہ ہے کہ میں جاب کر سکتی ہوں، ایک یہ ہے کہ میں پڑھا سکتی ہوں، ایک یہ ہے کہ میں کہیں ریسیپشن پر بیٹھ سکتی ہوں، تو وہ کہاں بسے گی؟ وہ تو ہر وقت تولتی رہے گی، سوچتی رہے گی کہ مجھے رہنا نہیں رہ رہا۔ بسے گی وہ جو کشتیاں جلا کر آئے گی کہ بس میرے والدین نے اس کو میرا مالک بنا دیا، اب یہ میرا ہے، مجھے اس کے گھر ہر صورت میں رہنا ہے، وہ بسے گی۔ اور آج طلاق کی شرح کی کثرت، اس کی وجہ یہ ان کے تعلیمی نظام کی ہے۔ پروفیشنل ڈگریاں لا لا کر روزانہ صبح صبح اٹھا کر بڑی بڑی گاڑیاں بھر بھر کر جاتی ہیں، اور یہ پروسیس ہوتا ہے روزانہ، اور ان عورتوں کو برباد کیا جاتا ہے گھروں سے نکال کر۔ اللہ المستعان۔ فرمایا الا استوصوا بالنساء خیرا، خبردار میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ ان کو پسلی سے بنایا گیا ہے، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، یہ اوپر والی پسلی سے بنی ہے۔ ان ذهبتا تقیمہ کسرتہ، اگر تو اس کو سیدھا کرنے نکلو گے توڑ بیٹھو گے، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی اور تم فائدہ اٹھاتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا تو یہ کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ وہ سب کو چھوڑ کر کے تیرے پاس آ گئی ہے، اب تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر۔ اور اگر بیوی ہے تو بیوی ہے، اگر بچے کی ماں ہو گئی تو بیٹے کی ماں بھی بن گئی، آپ کے بیٹے کی ماں ہے، ڈبل رشتہ ہو گیا۔ بہت فائدے کی بات ہے خاندانی سسٹم ہمارے جو چلتے ہیں کہ ابا نے بیٹے کی شادی کی تو وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، ایک جگہ کھانا پکتا ہے، بڑی برکات ہیں، لیکن بس اوقات الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بس اوقات عورتیں، مائیں بہو کو سوتن سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور بس اوقات بہو اپنی ساس کو سوتن سمجھنے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کی شکایت کرتی ہے، وہ اس کی شکایت کرتی ہے، اور خاوند دونوں کے بیچ میں سینڈوچ بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ ادھر سے کھینچتی ہے، ادھر سے کھینچتی، وہ اس کی شکایت کرتی ہے، وہ اس کی شکایت کرتی ہے۔ اور ایسی حالت میں ہمارے معاشرے میں دیکھو، عرب کے معاشرے میں تو پہلے دن ہی وہ آتی ہے، اپنے گھر میں آتی ہے، سسر کے گھر نہیں جاتی۔ یہ غیر اسلامی نہیں ہے، اگرچہ ایک گھر میں رہنا زیادہ برکات کا باعث ہے، الگ جانا یہ غیر اسلامی نہیں۔ اب وہ لڑکا بیچارہ ادھر ہم درس دیتے ہیں ماں کی خدمت کے، ان کے سامنے اف نہیں کہنا، ادھر یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے رکھنا ہے تو مجھے کچن الگ چاہیے، مجھے باتھ روم الگ چاہیے، مجھے کمرہ الگ چاہیے، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ اس چھوٹی سی بات سے کتنے لڑکے طلاق دے دیتے ہیں، غلط بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، یہاں تو ماں اور بیوی کا معاملہ ہے، وہاں تو بیوی بیوی کا معاملہ تھا، سب کا کچن الگ تھا، ہر ایک اپنا پکا کر کھاتی تھی۔ عورت کا حق ہے وہ اپنا دل چاہے کچھ پکا لے، اس کا باس، اس کا کچن بھلے گھر ایک ہو، الگ ہونا یہ اس کا حق ہے۔ اس وجہ سے عورت کو طلاق دینا بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اور یہ والدین کی نافرمانی نہیں ہے، یہ والدین کی گستاخی نہیں ہے۔ ان کو سمجھاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ عورت سے استفادہ کرنا خاوند کا حق ہے، وہ بلائے تو جو نہیں آتی اس پر ساری رات اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اپنے خاوند سے استفادہ کریں۔ یہ ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے
جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، غریب ہو امیر ہو، نیک ہو بد ہو، سب کو بھوک لگتی ہے، ایسے سب کو شادی کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ نہ کسی کی خوبی ہے نہ کسی کی کمی۔ تو اس میں اگرچہ خاوند کا ہاتھ اوپر ہے لیکن عورت کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے۔ شادی کر لی اور جناب چلا گیا امریکہ 5 سال کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی فطرت کے تقاضے ہیں، قطعاً اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قرآن حکیم اس کو پابند کرتا ہے، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ جو آدمی اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے 4 مہینے کے بعد اس کو پکڑا جائے گا، یا اپنی قسم کا کفارہ دو یا اس کو طلاق دو۔ اس طرح معلق کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ 4 مہینے، اور یہاں 4 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فلو اپنے راستے خود تلاش کرتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی شکایات عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اسلام نہیں، یہ کفر کا نظام۔ تمہیں اس کی روٹی کی فکر ہے، نہ اس کے عقیدے کی فکر ہے، نہ اس کی عزت کی حفاظت کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہے، بس پیٹ میں روٹی کی صرف فکر ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی بلی کے بچے کو ہاتھ لگا کر دیکھو، وہ آ کر کے حفاظت کرے گی، اس کی روٹی بھی کھلاتی ہے، وہ دودھ بھی پلاتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، اور یہ انسان ہو کر صرف اس کو روٹی کی بات آتی ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتا۔ کتنی غلط بات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق عورت کو بھی دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث اجر کہا ہے۔ کسی نے سوال کیا وہ اپنی خواہش پوری کرے تو اجر کس چیز کا؟ فرمایا اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرتا اس کو گناہ ملتا، ایسے ہی اس کو جب وہ حلال طریقے سے پوری کرے گا اللہ اس کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ معاشرے کی بندھن کی وجہ سے وہ بیچاری چپ رہتی ہے، وہ خاوند چلا گیا، کئی سال کے لیے چلا گیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ روکھی کھا لو سوکھی کھا لو، اللہ سب کو روٹی دیتا ہے، محنت کرو، لیکن یہ بات قطعی طور پر درست نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے کئی سالوں کے لیے چلے جاؤ۔ ایسے واقعات، پیچھے ان کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جانا، پیچھے ان کے عقیدے برباد ہو جانا۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں، 20 سال باہر رہا، پیسے بھیجتا رہا، جب اس کی بچی جوان ہو گئی، اس کی شادی کرنے کے لیے آیا، رشتہ طے ہو گیا، معلوم ہوا سارا خاندان قادیانی ہو چکا ہے، گھر بھی اسی کے نام تھا عورت کے، وہ گھر سمیت لے کر فرار ہو گئی بچوں کو اور قادیانی ہو چکی تھی۔ عقیدہ، عمل، تربیت، ہر لحاظ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نگران بنایا ہے، آپ کو ان کی تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، صرف روٹی نہیں دیکھنی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھونیاں بنائیں تو مشورہ کیا، مشورہ کر کے 4 مہینے سے زیادہ کوئی نوجوان، کوئی فوجی چھونی میں نہیں رہتا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر چکر ضرور لگاتا تھا۔ یہ طریقہ رکھا تھا، یوں وہ اپنی قوم کی نبض پر ہاتھ رکھتے تھے، ان کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ جیسے ہی اسلام کے قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی کی جائے گی وہ فلو اپنا راستہ خود نکالے گا، پھر آپ دیکھ لو کہ چھونیوں میں کیا ہوتا ہے اور گھروں میں اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا حق رکھا ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا حق رکھا ہے۔ آخری خطبہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ ان کی روٹی پوری کرو، ان کے کپڑے پورے کرو، اور روٹی سے مراد گندم ہے اور کپڑے سے مراد انسلا کپڑا ہے، اس کو سینا دھونا یہ عورت کا کام ہے، اس کو پیسنا پکانا یہ عورت کا کام ہے۔ خاوند اگر اتنا پورا کرتا ہے تو اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، اور اگر وہ اس کو پیس کے لا دیتا ہے، اگر کپڑے سلوا کر دے دیتا ہے، اگر وہ گیس کا انتظام کر دیتا ہے، اگر وہ پانی کا انتظام کر دیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، پکانے والی خدمت گزار لا کر دے دیتا ہے، یہ اور اس کی مہربانی ہے۔ دھونے والی خدمت گزار لا دیتا ہے، یہ اور اس کی مہربانی ہے۔ لیکن اگر وہ خالی کپڑا انسلا لا دے، خالی گندم لا دے تو اس کو اللہ کی طرف سے اس نے حق پورا کر دیا، اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ساری خدمات اس کی اضافی ہیں،
جس طرح وہ اس طرح کی خدمات پیش کرتا ہے، ایسے عورت بھی کئی ایسی باتیں، کئی ایسے کام، اس کے بھائیوں کے کپڑے، اس کے والدین کی خدمت کرتی ہے، اس طرح یہ بھی آگے بڑھ کر اس کے حصے کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی آگے بڑھ کر اس کے حصے کے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طریقے سے عزت اور عافیت کے ساتھ گھر گلزار بن جاتا ہے۔ اور اگر دونوں کھینچے کھینچے رہیں اور تول تول کر حق لینے کی کوشش کریں اور ہر وقت یہی بات چلتی رہے، یہ تیرا حق تھا، وہ میرا حق تھا، تو پھر گھر نہیں چلا کرتے۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جس طرح کی تمہاری معیشت ہے، جس طرح کی تمہاری طاقت ہے، اس طرح کا گھر اس کو لے کر دو، جہاں خود رہتے ہو وہاں اس کو رکھو۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ان کو تنگ نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو کہ وہ بھاگ جائے۔ اسی طرح عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے خود اسلام کے درمیانے زمانے میں بھی عورت کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیات نازل کر کے عورت کو وراثت کا حق دیا۔ بظاہر بھائی سے وہ آدھا حصہ لیتی ہے، لیکن کتنے ایسے موقع ہیں عورت کے، تقریباً 19 مسائل ایسے ہیں جن میں عورت مرد سے زیادہ حصہ لیتی ہے۔ بعض مقامات پر مرد زیادہ حصہ لیتا ہے، بعض مقامات پر عورت زیادہ حصہ لیتی ہے۔ خاوند پر سارے گھر کو چلانے کی ذمہ داری ہے، پیسے کی ذمہ داری ہے، اس لیے بھائیوں میں بھائی زیادہ اور بہن آدھا حصہ لیتی ہے، لیکن کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں عورت زیادہ حصہ لیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں بھی بہت زیادہ عدم توازن پایا جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کے لیے سب بھائیوں نے مل کر کوشش کی اور قرضہ بھی اٹھا لیا، بہنوں کی شادی کی، بھائیوں نے نہیں کی اور ابا فوت ہو گیا، وراثت ہے نہیں، وہ سارا ان پر لگا لیا، ان کے لیے چھوڑ گیا قرضہ۔ یہ بھی زیادتی کی بات ہے کہ سارا مال بہنوں پر لگا دیا اور ان کے لیے قرضہ چھوڑ گیا۔ اور یہ بھی زیادتی کی بات ہے کہ بہنوں کی شادی کر دی، کہا یہ کافی ہے، اب ساری وراثت کا حصہ دار بیٹوں کو بنا دیا، یہ بھی زیادتی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جتنا قدر آپ اپنے مال کا اندازہ لگاؤ، جتنا قدر ہر بچے کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس پر خرچ کرو، ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو۔ اولاد کو برابر رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ کتنے لوگ اپنے والد کرنے تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادتی کرتا ہے، وہ ترجیح دیتا ہے ایک کو دوسرے پر، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کے نام اپنی جائیداد لکھ دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے، ہمیں بھی ان کو اپنا حق دینا چاہیے۔ اور جیسے مرد کو طلاق کا حق اللہ نے دیا ہے، ایسے عورت کو خلو کا حق دیا ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس گھر میں بس نہیں سکتی، بہت کوشش کر لی، اصلاح کی بڑی کوشش کر لی، کوئی شکل نہیں نکلتی، تو وہ پھر عدالت میں جائے، کسی ناظم کے پاس جائے اور کہہ دے کہ میرا نکاح اس سے توڑ دیا جائے۔ وہ اس کا نکاح توڑ سکتا ہے، عدالت اگرچہ مسلمانوں کی نہ بھی ہو، وہ اس کا نکاح توڑ سکتا ہے، اس کو خلو کہتے ہیں۔ اس کی عدت 1 ماہواری ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق میں ایک یہ بھی حق ہے کہ اگر کسی کی عورتیں ایک سے زیادہ ہوں، وہ ان میں انصاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی قیامت والے دن آئے گا، اس کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل تھا، دوسری کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، وہ قیامت والے دن آئے گا، اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، اسی طرح مائل ہوگا جیسے وہ دنیا میں مائل ہوا کرتا تھا۔ تو یہ زیادتی کرنا، انصاف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور جہاں 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی، وہاں یہ پہلے شرط لگائی کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو شادیاں کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں عدل کر سکو گے تو پھر 1 رکھو۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عدل سے کیا مراد ہے۔ عدل کا معنی یہ نہیں کہ ایک بڑی ہے وہ 2 روٹیاں کھاتی ہے، ایک چھوٹی ہے وہ 1 کھاتی ہے، تو عدل کا مطلب دونوں کو 1 ہی دینی ہے۔ ایک کا کپڑا 6 میٹر لگتا ہے، دوسری کو 7 لگتا ہے، تو نہیں 6 ہی دینا ہے ورنہ عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ عدل کا معنی نہیں ہے۔ اوقات کار کی تقسیم، گھڑی کو دیکھ کر اتنے گھنٹے تیرے اتنے اس کے، یہ عدل کا معنی نہیں ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟
فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، میں تمہارا رب ہو کر کہتا ہوں کہ تم عورتوں میں عدل پورا کر نہیں سکتے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بالکل نہ جھک جانا ایک طرف، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری بالکل معلق ہو کر، لٹکی ہوئی ہو کر رہ جائے، نہ وہ تیری بیوی اور نہ غیر بیوی، نہ وہ کہ تیری غیر کے کسی اور سے شادی کر سکے اور نہ وہ تیری کہ تو اس کی طرف توجہ کرے، ایسا نہ کرنا، بالکل واضح طور پر مائل نہ ہو جانا، یہ عدل کا معنی ہے۔ رات سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے پاس جاتے، کانا یطوف علی نسائہ یدور علی نسائہ، روزانہ سب بیویوں کی خیر خواہی کرتے، سب کا حال احوال پوچھتے، لیکن جب آرام کرنا ہوتا تو وہاں جا کر آرام کرتے جس کی باری ہوتی۔ بس اوقات ایک بیمار ہے، دوسری ٹھیک ہے، اس کو زیادہ وقت ہسپتال میں دینا پڑ جاتا ہے، وہ کہے جی تو کہ اگرچہ تو بیمار ہے لیکن اس کا ٹائم شروع ہو گیا میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ جب اللہ نہ کرے وہ بیمار ہوگی تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو جائے گا۔ کھانے کا معیار ایک رکھنا ہے، کپڑے کا معیار ایک رکھنا ہے، دل کے میلان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی۔ باقی بیویوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اپنے ابا سے کہہ دو کہ یہ زیادتی کی بات ہے کہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی ان کو کہہ دو کہ اللہ بھی اس دن وحی کرتا ہے جس دن میری اس کے پاس باری ہوتی ہے، ابھی اللہ کی وحی بھی اس دن آتی ہے جب میری باری عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتی ہے رضی اللہ عنہا و نبیہا۔ دل کی محبت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے رویے کے ساتھ کوشش کرنا کہ بیویوں میں عدل کرو، یہ بیویوں کا حق ہے، اور اگر بالکل مائل ہی ہو جائے، اس کو بالکل چھوڑ ہی دے تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ ایسا کرنے والا قیامت والے دن مفلوج جسم کے ساتھ آئے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی عورتوں کا بھی رب ہے، مردوں کا بھی رب ہے، بیٹے کا بھی رب ہے، باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں، والدین کے بھی حقوق رکھے ہیں، خاوند کے بھی رکھے ہیں، بیوی کے بھی رکھے ہیں، اور جو اسلام کے علاوہ اور کوئی ازم لے کر آئے گا وہ لامحالہ ظلم اور زیادتی والا طریقہ ہوگا۔ رب ذوالجلال سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔